السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، حضرت مفتی صاحب کسی ضروری کام سے گئے ہیں، انشاءاللہ ان قریب پہنچنے ہی والے ہیں۔ ان کے آنے تک تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں موقع اچھا ہے کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتا دوں گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور اس نماز کا اہتمام کریں۔ بیانات ختم ہو جانے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ تاخیرات کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اصل تاخیرات شروع ہوتی ہے کہ آپ انفرادی عبادت کتنی کرتے ہیں۔ تو جو ہے انفرادی جب عبادت کریں گے تو ضرور بھی ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، اور یہ بتانے کے لیے باہر آئے تھے کہ لیلۃ القدر کب ہے، جس کو ہم کئی جمعہ سے اور فجر میں اور دیگر بیانات میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ایک رات عبادت کر لینا 1000 مہینے، اور 1000 مہینوں کی اگر گنتی کی جائے تو 83 سال 83 سال ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک رات عبادت کر لینا پوری زندگی عبادت کرنے کے بقدر سے ثواب مل جاتا ہے۔ تو وہ تاخیرات یا شب قدر کب ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول حجر مبارک سے باہر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس لڑائی کی نحوست سے اللہ کے رسول سے یہ ذہن سے یہ اٹھا لی گئی اور یہ تعین بھلا دی گئی کہ شب قدر کب ہے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں باہر اس لیے آیا تھا کہ میں تم کو بتاؤں کہ شب قدر کب ہے، لیکن یہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جس کی نحوست سے مجھے بھلا دیا گیا کہ شب قدر کب ہے، میرے ذہن سے اللہ نے واپس لے لیا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، اس لیے اب تم مجھ کو تاخیراتوں میں تلاش کرو۔ تو عزیز دوستو، میں موضوع سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لڑائی کتنی بڑی منحوس چیز ہے کہ جس سے قیمتی چیز اٹھا لی گئی۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 اخیر کی 5 تاخیراتوں میں، اخیر عشرے کی تاخیراتوں میں اللہ کے رسول نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا، ورنہ اللہ کے رسول بتا دیتے کہ فلاں تاریخ میں یا فلاں تاخیرات میں شب قدر ہوتی ہے تو سب لوگ اس میں عبادت کر لیتے اور اللہ کا بہت بڑا انعام حاصل کر لیتے۔ یہ لڑائی اتنی منحوس چیز ہے، شاید بھلا دینا بھی ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہی ہو اللہ کی طرف سے، کیونکہ اگر بتا بھی دیا جاتا تو لوگ صرف اس ایک دن کی عبادت کر کے اطمینان سے رہ جاتے کہ ہمیں شب قدر مل گئی ہے اور اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی مصلحت ہے، لیکن عزیز دوستو، ہمیں اس حدیث کی روح سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لڑائی کتنی بڑی منحوس چیز ہے کہ اس سے ایک بہت بڑی قیمتی ذخیرہ ہم سے جو ہے اللہ کے رسول کے ذہن سے بھلا دیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں نماز کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے جو ہے چند حدیثیں گوشے گزار کرتا ہوں کہ یہ جو نمازوں کا اجتماع رکھا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا، یہ عیدین کا اجتماع رکھا گیا ہے کہ جو ہے سب لوگ اکٹھے ہو کر عیدین کی نماز ادا کریں، ان تمام کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ ہم سب میں اتحاد باقی رہے۔ عزیز دوستو، آج ہم ہر چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، بس اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو ہم انسان کی اور ایمان والے کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، بس سب اپنی مرضی میں کمانے میں اور کھانے میں اور جو ہے ہماری زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی ہے۔
صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، ہم نے انسانیت تو انسانیت، اللہ نے جانوروں تک کے لیے، چرند و پرند تک کے لیے رحم کھانے کا ہم پر جو ہے اہتمام فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جانور کو بھی ذبح کرو تو جلدی سے ذبح کر کے فارغ ہو جاؤ، کہیں اس کو جو ہے دیر کرنے سے تکلیف نہ پہنچے۔ آداب قربانی میں سے ہے کہ آپ جو ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کریں گے، اور جو ہے بالکل چاقو تیز رکھیں گے تاکہ جلدی سے فارغ ہو جائیں، اور بہت ساری چیزیں آداب بتائے گئے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی جان بھی لی جا رہی ہے تو جو ہے شریعت نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ تو عزیز دوستو، تمام مخلوق سے مراد چرند و پرند اور درخت اور جنات و انسان، دنیا آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور زمین کے اندر اور تہہ میں اور جو ہے پانی میں، سمندر میں، دریا میں جو مخلوق ہے تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سب مخلوق اللہ کی اہل و عیال ہے، جیسے ہمارے گھر والوں کو ہم اہل و عیال کہتے ہیں، ہماری فیملی کو ہم اہل و عیال کہتے ہیں۔ تم بیوی بچوں کو اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، تو اس طرح عزیز دوستو پوری مخلوق اللہ کی اہل و عیال ہے۔ ہم اگر اللہ کی اہل و عیال پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ انسان تو انسان، جانوروں تک کا جو ہے عزیز دوستو ہمیں رحم کھانے کا حکم ہے، تو ہم تو انسان کے ساتھ ساتھ ایماندار ہونے کے باوجود بھی اسے جو ہے اگنور کر کے، اور اس کی کوئی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں وہ طریقہ اپنا لیتے جو مسجد میں ہمارا ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا، ایک دوسرے کی محبت اور بھائی چارگی جو یہاں جتاتے ہیں، عزیز دوستو وہ ہمارے مسجد سے باہر کا ماحول کیوں نہیں ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے جو مصلحتیں ہیں اس کو پورا کرتے۔ فرمایا کہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہونے کے لیے کہا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، تاکہ امیر غریب فقیر چھوٹا جو ہے بڑا کالا گورا سب جو ہے آپس میں اتحاد اور متفق ہو جائے، کسی کو کسی کے بارے میں امتیاز نہ رہے۔ جیسے باہر ہوتا ہے کہ جو ہے امیر آدمی غریب سے ملاقات کرنے میں کتراتا ہے، کہ چھوٹا بڑا چھوٹے سے جو ہے ملاقات کرنے میں کتراتا ہے، اور گورے کو کالے پر فضیلت دینے کو جو ہے عزیز دوستو اہمیت دیتے ہیں۔ شریعت ان تمام چیزوں کو مٹانا چاہتی ہے۔ ہر قسم کے تعصبیات، ہر قسم کی عصبیت، چاہے وہ خاندان کی عصبیت ہو کہ ہمارا سید خاندان ہے، ہم شیخ خاندان کے ہیں، ہم پٹھان خاندان کے ہیں، اور فلاں ہے، اس کو بھی شریعت ختم کرنا چاہتی ہے۔ تم ہو اپنی جگہ پر ہو، یہ تو پہچان کے لیے ہے کہ تم کس خاندان کے ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو برادری کے اعتبار سے بھی عصبیت سے منع کیا گیا کہ ہم یہاں والے ہیں، وہ وہاں والے ہیں، اور یہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر ایک قسم کی عصبیت ہے، یہ جو ہے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جماعت اس لیے مشروع کی گئی ہے کہ ہم جو ہے ہر دن میں 5 وقت ملیں، اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعوت دیں، اور مل کر کھڑے ہوں، امیر غریب سب مل کر کھڑے ہوں، اور نماز کے بعد جب فراغت ہو تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرے، خیریت پوچھے۔ ایک صاحب چند دن سے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو ان سے ہم جو ہے پوچھے کہ ایک صاحب روزانہ مسجد آ رہے تھے، چند دن سے نہیں دکھائی دے رہے، تو ہم ان کی میزات پرسی کے لیے چلے جائیں، ان کی تحقیق حال کے لیے چلے جائیں کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، کوئی وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو جماعت مشروع کی گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے عیدین میں اور زیادہ اجتماع ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے رہیں۔ یاد رکھیے عزیز دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات ان تمام سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ آپ دوسرے موقع پر سنے ہوں گے کہ نماز تمام عبادتوں میں جو ہے بہترین اور افضل عبادت ہے۔ رمضان کی آپ فضیلتیں سنے ہوں گے کہ روزہ رکھنے سے اللہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عبادتوں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تمام عبادتوں سے ایک بہترین چیز بتاؤں
صحابہ کے استفسار پر فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائے، تو فرمایا تمہارے آپس کی محبت اور آپس کا سلوک یہ نماز، روزے، صدقہ، خیرات تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں عزیز دوستو، بس جو ہے اپنی مرضی میں آ رہے ہیں، صفوں میں ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کو بھی ہمیں جو ہے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کی کوئی خیر خیریت نہیں پوچھ رہا ہے، ایک دوسرے کے حال اور مزاج پرسی نہیں ہو رہی ہے، بس سامنے میں ہم آپ ہیں، سامنے مل گئے تو مسافہ ہو گیا اور آپ ہے، اور پیچھے میں ہم ہر ایک دوسرے کا ازدہا بنا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی عزیز دوستو ہمارے سے ایک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے ایک تقریر رٹ کر رکھ لی ہے، اور میں یہ جو ہے میں اس وقت تک بھی بولتے رہتا ہوں جب تک کہ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہو جائے، اور بولتا رہوں گا۔ صرف مجھے آپ یہ سمجھے کہ شاید حضرت کو ایک ہی تقریر یاد ہوگی اسی لیے بار بار بول رہے ہیں، لیکن عزیز دوستو ہم جو اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں لے کر جائے گا، چاہے آپ دنیا میں کتنا کچھ کما لیں سب یہی دھرا رہ جائے گا۔ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو عزیز دوستو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ ہمارے اندر کینہ، ہمارے اندر بغض، ہمارے اندر حسد، ہمارے اندر جلن، کسی کو ترقی کو دیکھ کر عزیز دوستو ہم جو ہے اندر اندر کھولتے ہیں، یہ خود ایک بیماری ہے جو ہم خود اپنے اندر پالے رکھے ہیں۔ اگر عزیز دوستو 4 دن کی زندگی ہم خوش رہیں گے، ہم بھی خوش رہیں گے اور سامنے والے کو بھی خوش رکھیں گے، اس طرح کی ہماری سوچ ہو جائے گی تو سب خوش رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ارادہ رکھتے ہیں ہم، یعنی میں بھی خوش رہوں اور سامنے والا بھی خوش رہے، ایسی نیت ہماری نہیں ہے، تو عزیز دوستو اللہ تعالیٰ جس کو دینا ہے وہ دے گا۔ اس کو دیکھ کر ہماری جلن اور حسد کی وجہ سے ہم خود بیماری میں مبتلا رہیں گے اور خود پوری زندگی پریشان رہیں گے۔ ہمارے پاس آرائش کے سب کچھ سامان ہونے کے باوجود ہم عذاب میں رہیں گے۔ ہمارے پاس صوفے ہیں، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے آرام سے ہمارے اوپر پاس رینٹ آ رہا ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، بہترین ہم کما رہے ہیں، سب کچھ اللہ نے سہولت دے کر بھی ہم عذاب میں رہیں گے اگر کسی کی ترقی کو دیکھ کر ہم جل رہے ہیں تو۔ خواہ مخواہ سب کچھ ہونے کے باوجود دوسرے کی ترقی ہمیں نہیں بھا رہی ہے تو ہم عذاب میں ہیں۔ کیا فائدہ ایسی جو ہے عزیز دوستو ایسے صوفوں کی، ایسی ایسیوں کی، ایسی بڑے بڑے بلڈنگوں میں اور بڑے بڑے فلیٹ میں رہنے کی جس میں ہم کو سکون نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو آپ حضرات سے جو ہے طاق رات میں جو ہے آپ حضرات سے عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک بات کا عہد کریں کہ ہم بھی خوش رہیں گے۔ اللہ نے جس اعتبار سے ہمیں رکھا ہے، چاہے غربت میں رکھا ہے، امیر بنا کر رکھا ہے، کالا گورا چھوٹا بڑا، جس اعتبار سے بھی ہمیں رکھا ہے ہم خوش رہیں گے، اور اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ دوسروں کو بھی خوش کریں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اگر نہیں ہو سک رہا ہے عزیز دوستو ہم کو دوسروں کو خوش کرنا، پیسہ دے کر ہو یا کسی اور طریقے سے مدد کر کے دوسروں کو خوش کرنا نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم آپ اتنا کر لیجئے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اپنا دل صاف رکھیے، چاہے وہ ترقی کرے چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہے، بس مجھے اس کی ترقی سے یا اس کی حالت سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی کوشش کیجئے کہ عزیز دوستو ہر مسلمان کے بارے میں لے کر ہمارا دل صاف رہے، اگر موقع ملے تو اس کی خوب خدمت کریں گے۔ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا در حقیقت اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسی کی ضمن میں ہماری کمیٹی نے بھی یہ طے کیا ہے کہ جو لوگ منتھلی جو ہے کنٹریبیوشن کرتے رہتے ہیں ان کو جو ہے شکریہ کے طور پر ان کی شان پوشی کی جائے۔ تو ہمارے جو ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کرنا شروع کر دیجئے، اسے عبادت سمجھیے۔ عبادت صرف وہ نہیں ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو ہے مخلوق کی خدمت کو عبادت سمجھیے، جانوروں کی خدمت کو عبادت سمجھیے۔ حقوق العباد، بندوں کے بندوں سے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کو عبادت سمجھیے۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں اپنے والدین، بندوں سے بندوں کے حقوق میں اپنے والدین آتے ہیں، ان کی خدمت کیجئے۔
رشتہ دار اس کے بعد آتے ہیں، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کی خوب خدمت کیجیے، محلے والوں کی اور پڑوسیوں کی اور دیگر لوگوں کی خدمت کیجیے، ان کے بارے میں دل صاف رکھیے۔ یہ بھی عزیز دوستو ایک قسم کی عبادت ہے جس کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جو ہے صحابہ کرام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو عزیز دوستو وہ انہی میں جو ہے گھوم پھر رہے تھے کہ مخلوق کی کس طرح عبادت میں ہم آگے رہیں۔ صحابہ کے صفات میں سے ایک بہترین صفات جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو ضرورت ہوتے ہوئے سامنے والے کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ خود کو وہ حاجت ہے، خود کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی اچھا کھا لے پی لے اور وہ اچھی زندگی گزار لے۔ یہ ہم سے چھوٹ رہا ہے عزیز دوستو، ایک بہت بڑی صفات سے ہم محروم ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلیں گے اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی کو جنتی فرقہ کہا گیا ہے۔ پچھلے امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سا جائے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب فرقہ ہے، وہ کامیاب جماعت ہے۔ عزیز دوستو ایک صحابی کے پاس بکری کی سری آئی، کسی نے ہدیہ دیا غریب سمجھ کر، تو جو ہے انہوں نے دوسرے صحابی کو دے دیا کہ وہ ان کے اہل و عیال کھا لیں، آج وہ اچھا کھا پی لے، آج ان کے ہاں اچھے سے رات گزر جائے۔ پھر انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ وہ اچھا کھا لے پی لے، شاید وہ بیوی بچے زیادہ ہیں ان کے، تو آج وہ رات اچھی گزار لے۔ وہ سری جو ہے بکرے کا سرا ان کے پاس پہنچ گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 7-8 گھر وال سے چکر لگا کر پھر وہ سرا اسی گھر میں واپس آ گیا جس گھر سے ہدیہ گیا تھا۔ سب نے یہی خیال کیا کہ وہ آج اچھا کھا لے، وہ آج اچھا کھا لے، سب کا یہی خیال تھا۔ جنگ میں ایک صحابی کو چچا زاد بھائی پانی پین لے کر آتے ہیں کہ زخمی پڑے ہوئے پانی پلاؤں گا، تو جو ہے انہوں نے منع کر دیا کہ ان صحابہ کے پاس لے جاؤ پہلے کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ ان کے پاس پانی لے گئے تو وہ کسی اور کے پاس بھیج دیے کہ ان کے پاس لے جاؤ، وہ زیادہ پیاسے ہیں، وہ زیادہ زخمی کی حالت میں ہیں۔ ان کے پاس گئے تو ان کی روح قبض ہو گئی، دوبارہ پچھلے کے پاس آئے تو ان کی بھی پرواز کر گئی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ہر بھائی نے، ہر صحابی نے، ہر ساتھی نے یہ پسند کیا کہ میں پیاسا مر جاؤں، لیکن میں اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ میرے پاس مہمان آ گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پہلے اپنے گھر میں صحابی دوڑائے کہ دیکھو ہمارے ازواج مطہرات جو 9-10 بیویاں ہیں سب کے گھر میں پوچھ کے آؤ کہ جو کھانے کے لیے کچھ ہے۔ صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے مہمان کی آج میزبانی کرے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آج میں آپ کے مہمان کو کھلاؤں گا۔ عزیز دوستو گھر میں جا کر کہتے ہیں کہ سنو اللہ کے رسول کے مہمان آ رہے ہیں، ان کے مہمان نوازی میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑنا۔ بیوی کہتی ہیں کہ تھوڑا سا آٹا رکھا ہے کہ اگر وہ بچے کھا لیں گے تو کسی کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، آج اللہ کے رسول کے مہمان کی خوب مہمان نوازی کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک کا پیٹ بھر سکتا ہے کہ اگر مہمان کھائے گا تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، اگر آپ کھائیں تو مہمان کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ فرمایا کہ سنتی ہو کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے کیونکہ مہمان تنہا نہیں کھاتے، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تم چراغ درست کرنے کے بہانے اسے گل کر دینا، اسے بجھا دینا، اور میں کھانے کی جو ہے ایکٹنگ کرتا رہوں گا، مہمان خود بخود پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ عزیز دوستو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت کے ذریعے نازل فرما دیا کہ وہ صحابی چپ چپ کی آواز کر رہے ہیں، چراغ گل ہو گیا ہے، وہ مہمان سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں جو ہے
میرے مہمان جو بیٹھے ہیں وہ بھی کھا رہے، میرے میزبان جو بیٹھے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان کو جو ہے پیٹ بھر کر کھلا دیا گیا، اور رات بھر بیوی اور میاں اور بیوی اور بچے سب بھوکے رہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح ہونے سے پہلے قرآن شریف نازل فرما دیا کہ نبی جی آپ کی جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو ضرورت رہتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یہ مجھے بہت لوگ پسندیدہ ہیں، یہ جنتی اور کامیابی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فجر میں جب وہ آتے ہیں تو فرمایا کہ تم نے رات میں کون سا ایسا کام کر دیا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی؟ تو پھر یہ واقعہ سنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم رات بھر پورے گھر والے بھوکے سوئے ہیں۔ اس دور میں عزیز دوستو زیادہ تر آپس میں اتحاد نہیں ہے، فرقہ بازی کو لے کر کہ ہم جو ہے سنی جماعت والے ہیں، وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، وہ اہل حدیث والے ہیں، اور فلاں ہیں، اس اعتبار سے دوری ہے۔ ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم شیخ خاندان کے ہیں، ہم سید خاندان کے ہیں، اس اعتبار سے دوری ہے۔ ہم لوکل والے ہیں، وہ باہر والے ہیں، وہ اس اسٹیٹ والے ہیں، وہ اس اسٹیٹ والے ہیں، اس اعتبار سے دوری ہے۔ اور مت پوچھئے رشتہ داروں کی دوری کا کہ آدمی جو ہے غیر کی مدد کرنا پسند کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا اسے پسند نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں عزیز دوستو، ان کا ایک بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن ایک آدمی دور دور تک زکوٰۃ دے جا کر پہنچانا پسند کرتا ہے، اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ میرا خود کا بھائی کو میں اپنے برابر لا لوں۔ عزیز دوستو سامنے والا برا کرتا ہے تو کرنے دیں، رشتہ دار ہم سے ٹوٹ رہے ہیں تو توڑنے دیں، ہم اس بات کی زیادہ کوشش کریں کہ ہم ان کو جوڑے رکھیں گے، ہم ان کو اپنے جو ہے دل سے ملائیں گے۔ اور ان رشتہ داروں کے علاوہ اگر ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم جو ہے ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں، ایک دوسرے کے جو ہے مزاج سے واقف رہیں۔ نیچے کے گھر میں جنازہ ہو گیا ہے اور نہلانا دھلانا اور کفن تدفین کا کام چل رہا ہے، اوپر کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور کئی سال سے وہاں پر ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں معاشرے میں رہنے کی حالت ہے۔ 5 6 سال سے مسجد میں نماز کو آتے ہیں، لیکن کون سا ساتھی کہاں پہ رہتا ہے، کس حالت میں رہتا ہے، ہمیں اس کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 5 سال سے مستقل آ رہے ہیں، چند دنوں سے وہ ساتھی نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا مزاج پوچھیں، اس کی خیریت پوچھیں، بلکہ نام ہی پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج پوچھنا وہ سب دور کی باتیں۔ یہ اس لیے ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے کہ پوری دنیا کو تمہارے لیے سجدہ بنا دیا، تم نماز پڑھ لو، کہیں بھی پڑھنا تم پر فرض ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ مرد حضرات کو مسجد ہی میں آ کر پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھریں جلا دوں۔ کیوں کہا گیا کہ یہاں پر عزیز دوستو اتحاد قائم کرنے کے لیے جو ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے، ہم صرف ایک جو ہے عزیز دوستو مل کر بیٹھے ہیں، بس اتنا ہی ہے، دل ہمارے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہر مسجد کی، ہر محلے کی، ہر معاشرے کی یہی حالت ہے کہ ہم صرف سامنے میں آپ ہیں، اور جو ہے گولڈن الفاظ میں لکھا ہے کہ پیچھے سے سب سانپ اور سانپ ہیں، ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی کسی کو نہیں بھا رہی ہے۔ ہمارے خود کے حسد سے ہم اپنے اعمال جلا رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے کہ یار اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ اللہ کے رسول کی زبانی نکل گیا تو بس وہ جنت میں جانا اس کا یقین ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور قیامت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پوری نہ ہو جائے۔ آپ یاد رکھ لیے، قیامت کی جتنی نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں جب تک پوری نہ ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت بھی آنے کا نہیں۔
ایک ایک بات اللہ کے رسول کی سچی ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سچے اور صادق ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن شریف کے آیت کا ترجمہ ہے اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اللہ نے جو ان کو الہام کیا ہے، جو ان کے ذہن میں دل و دماغ میں ڈالا ہے، بس وہی اللہ جو ہے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور وہ اللہ کے رسول کی زبانی اگرچہ نکلا ہے، در حقیقت وہ اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی پیروی کرنا در حقیقت اللہ کی بات ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے دنیا میں ان کو کہہ دے رہے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ ایک صاحب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وضو کر کے چہرے پر سے پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، اور مسجد میں آئے اور سب صحابہ گھوم کر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا، دیکھ رہے ہیں گھوم کے تو وہی صحابی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کنارے پر جوتے رکھ دیا اور اپنی عبادت کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا، تو دیکھو دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے اسی حالت میں کہ وضو کیا اور کنارے پہ جوتے رکھ کے اپنی عبادت کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، تو تیسرے دن بھی وہی صحابی مسجد میں جو ہے داخل ہوئے۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پیچھے ہو لیے کہ کیا ان کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، آخر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیا کہ صاحب میرے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، مجھے گھر میں داخل نہیں کریں گے، میں جو ہے آپ کے یہاں رہ جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جتنا دن آپ کو رہنا رہ لو۔ تو ان کے گھر میں مہمان بن کے رہ گئے زبردستی، اور رات بھر رات میں اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی کیا عمل کرتے ہیں، خاص عمل جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آئے گا، تینوں دفعہ وہی آئے۔ 3 دن اور اس سے زیادہ دن ہو گئے، پھر بھی جو ہے کوئی خاص عمل نہیں دیکھ رہے ہیں جو وہ الگ سے کرتے ہوں، بس دن بھر نماز پڑھتے جو ہے، جو نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، بقیہ اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن کے بعد حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ معاف کرنا، میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو ایسے ہی آپ کے گھر میں مہمان بننے کے لیے، آپ کا عمل دیکھنے کے لیے میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول مجلس میں کہا کہ ابھی تمہارے پاس جنتی آئے گا اور تینوں دن آپ ہی آئے ہیں، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں جو ہے کرتا ہوں، آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے تینوں دن کہ میں نماز کے وقت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پر جو ہے ان کو اصرار کیا گیا کہ بتائیے آپ کا کون سا عمل ہے، تو انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا کہ آپ کے سامنے میری زندگی ہے، میں کوئی خاص عمل نہیں کر رہا ہوں، نہ قرآن شریف کی تلاوت کی زیادتی ہے، نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ اوابین ہے، نہ تسبیحات ہے، بس نماز کی پابندی اور کاروبار میں کھیتی باڑی میں چلے جا رہے ہیں۔ اصرار کرنے پر بھی نہیں بتائے تو وہ واپس جا رہے تھے۔ پھر ان کو بلا کر جو ہے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس اتنا میں اپنے جو ہے مجھے اس بات کا اطمینان ہے، مجھے اس بات کی گارنٹی ہے، میں اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو نعمت کوئی دے رکھی ہے تو اس سے مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے، اس پر میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ میرا ایمان تمام مسلمانوں کے بارے میں بالکل یکساں اور صاف ہے۔ تو جو ہے وہ صحابی حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ یہی وہ عمل ہوگا یا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، یہ ایسا عمل ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کو نہیں کر سکتا۔ تو عزیز دوستو ایسے صفت ہمیں اپنائیں، ہم مسلمان کے بارے میں دل صاف رکھیں۔ اگر ہم جو ہے عزیز دوستو ایسا رہیں گے تو خوشحال زندگی گزاریں گے، خوشحال۔ آپ اس آگے عادت ڈالیے، کہنے والا بھی خود محتاج ہے، یہ اس لیے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ عزیز دوستو خود ہمارے اندر وہ صفت آئے۔ بڑے مثال دیتے ہیں کہ جس بات کو جتنا بولو گے سب سے پہلے وہ صفت اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے اور نماز پڑھنا آپ سے نہیں ہو رہا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، تو آپ خوب نماز کی دعوت دیجیے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے میں خود نہیں پڑھتا دوسروں کو کیا دعوت دینا، یا پھر جو ہے سامنے والا یہ کہتا ہے کہ جب تو خود ہی نہیں پڑھتا تو ہم کو کیوں بول رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ مزاج جو ہے ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ جملہ کہ پہلے تم خود عمل کرو بعد میں دوسروں کو بولو۔ والد صاحب اگرچہ کہ شرابی ہو لیکن کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا بھی جو ہے شرابی بنے۔ والد اگرچہ کہ چور ہو اور ڈاکہ زن ہو یا دھوکے باز ہو، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی اس طرح رہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں گا بعد میں میرے بچوں کو ٹھیک کروں گا، میں تو جیسے تیسے زندگی گزار لیا، میں خود شرابی ہوں، میں چور ہوں، ہزار برائیاں ہوں گی، لیکن میری اولاد کو اس طرح نہیں بننے دوں گا، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، پہلے خود عمل کرنا بعد میں دوسروں کو بولنا ایسا نہیں ہے، اور کوئی بول رہا ہے تو یہ نہیں، اس کو یہ نہیں تانا دینا چاہیے کہ تم خود پہلے عمل کرو بعد میں دوسروں کو بولو، بلکہ بول رہا ہے تو کسی نے کسی کو ہم نے رہبری کیا، کسی کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اسے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہمیں نماز کے پابندی بننا ہے تو خوب نماز کی دعوت دو، لوگوں کو نماز کے لیے کہو، اور اتنا کہو خود ہمیں شرم آنے لگے کہ 10 لوگوں کو خود نماز کے لیے پڑھنے کے لیے بولتا ہے اور خود نماز چھوڑتا ہے، ہمیں خود شرم آنا اور خود ہم نمازی بن جائیں۔ اس لیے بھی بار بار عزیز دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپس میں اتحاد کو بولیں، آپس میں اتحاد کریں، اس عمل کو اتنا کرتے رہیں، کبھی ہم خود جو ہے اس بات کو ہم لیں گے تو اطمینان سے زندگی گزاریں گے۔ جب ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ترقی کو دیکھ کر حسد نہیں ہو رہی تو ہم عزیز دوستو سکون سے کھا کر سو جائیں گے۔ کون کتنا کما رہا ہے، کون کہاں کا پہنچ جا رہا ہے، کتنا اللہ کس کو نواز دے رہا ہے، ہم کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو یوں سمجھیے کہ ہم جو ہے نرم صوفوں اور بستروں اور اے سی کے کمرے میں ہونے کے باوجود بھی ایک عذاب میں سو رہے ہیں۔ اسے کھانے کو جو ہے منہ میں تو لقمہ ڈال رہا ہے لیکن اندر سے وہ پک رہا ہے کہ کیوں دوسرے کو اتنا مل جا رہا ہے، حالانکہ وہ خود بھی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا ہے وہ دے رہا ہے، دوسروں کو اللہ دے رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اتنی تکلیف میں اسے اپنا کھایا ہوا بھی اس کے جو ہے جسم میں جو ہے سما نہیں رہا ہے، اسے ہماری زبان میں کہے اسے آنکھ نہیں لگ رہا ہے۔ اور غرور اور گھمنڈ، یہ تمام چیزیں عزیز دوستو ہمارے اعمال کو غارت کرنے والی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف کریں، کسی سے رنجش ہو گئی ہے تو جو ہے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، اور اتحاد باقی رکھیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اور جو ہے کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اس سے بھی خوش رہیں، نہ دیا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر خوش رہیں۔ کیا کچھ اللہ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیوں ہم کو کم دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی مصلحت میں کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہ بہتر ہو۔ اگر ہمارے میں اتنا مال آ جاتا تو ہم حسد اور جو ہے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو سکتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں کو مال نہ ہو تو وہ لمٹ میں رہتے ہیں، اگر اچانک سے کہیں مال آ گیا تو پھر جو ہے ابھی تک وہ صحیح سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں اس کے بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے، اس کا چلنے کا انداز بدل گیا، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اسے کبھی سلام کرتے تو بالکل وہ بھی ہماری طرح محبت سے سلام کرتا، ابھی سلام کر رہے ہیں تو ایسا انداز ہے گویا کہ سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ کو میرے لیے اس طرح رہنا ہی پسند ہو، اور اللہ کی پسند کے مطابق ہمیں رہنا بھی ہم ناپسند ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب اللہ کے رسول بیان کیے ہیں لیکن وہ الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول اپنے سے بیان کیے ہیں لیکن بات وہ اللہ کی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی جی آپ یہ حدیث جو ہے لوگوں کو بتا دیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کہتا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، یعنی تو چاہتا ہے کہ میں اس طرح ہو جاؤں اور اس طرح ترقی کر جاؤں اور ایسے میرے پاس مال ہو اور ایسا رہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے کہ نہیں تو اتنا بڑا مالدار نہ رہے، بس غریبی رہے تاکہ سب لوگوں سے تو محبت میں رہے، سب لوگوں سے اچھی بات کرے، سکون سے زندگی گزار سکے، اور فلاں۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔
تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے گا، یعنی جو تیری پسند ہے وہ کہہ دے گا کہ اللہ کو جو منظور ہے اس پر میں راضی ہوں، تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے گا تو میں وہ بھی پورا کروں گا جو تیری چاہت ہے، تو میں وہ بھی پورا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ ورنہ یعنی اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے نہیں کرے گا کہ اللہ کو جو ایسا منظور ہے میں ویسا رہنے کے لیے تیار ہوں، اگر ایسا نہیں سپرد کرے گا تو تو اپنی چاہت جو ہے تلاش کرنے میں لگے رہے گا کہ میں اپنی مرضی سے جوں گا، میں اپنے جو ہے بل بوتے پر کماؤں گا، میں اپنی جو ہے ٹیلنٹ سے کماؤں گا اور اپنی جو ہے استطاعت اور طاقت سے کماؤں گا، اس بل بوتے پر رہے گا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہے گا، تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے نہیں کرے گا تو میں تھکا دوں گا اس چیز میں جو تیری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس چیز میں جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ جس پر راضی ہے، جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں ہمیں رہنے کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، نوجوان افراد کہ جو ہے والدین سے بات چھوڑے رکھے، اپنے رشتہ داروں سے بات چھوڑے رکھے، ان کے گھر کبھی نہیں جاتے ہیں۔ بس حضرت حاضر ہو گئے ہیں، اس لیے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا، اسی بات کو پورا کر کے جو ہے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ نماز کا طریقہ سکھائے ہیں کہ چچا جان میں آپ کو ایک جو ہے تحفہ دوں، ایک آپ کو گفٹ دوں۔ چچا جان سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی چیز دیں گے۔ اللہ کے رسول اپنے چچا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، جس طرح ایک دوست اس کا بایاں ہاتھ ہوگا، ہمارا دائنا ہاتھ ہوگا، تو اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیے چچا جان کے، اور پھر فرمایا کہ چچا جان میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں ضرور۔ فرمایا کہ چچا جان اگر آپ اس کو کریں گے، یعنی یہ تحفے کو آپ اس عمل کو پورا کریں گے تو آپ کے وہ گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور آپ کے وہ گناہ جو آپ کے انجانے میں ہوئے ہیں، اور آپ کے وہ گناہ جو ہے علل اعلان کیے ہیں، سب کے سامنے کیے ہیں، اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے ہیں، چچا جان وہ گناہ جو چھوٹے ہیں صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، وہ گناہ جو بڑے ہیں کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، بھولے سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چچا جان اگر آپ سے ہو سکے تو اس عمل کو ہر دن کرنا، اگر اس کے لیے استطاعت نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو جو ہے اہتمام کرنا، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، چچا جان نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس عمل کو ضرور کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ بتایا کہ جو ہے جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے جو ہے سورہ ثنا کے بعد جو ابھی نماز کا اس کے الگ الگ روایتوں میں الگ الگ طریقے ہیں، جو حنفی مسلک کے اعتبار سے بالکل آسان طریقہ اور ذہن میں جو ہمارے رہتا ہے اس طریقے کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ورنہ دوسرے طریقے بھی مختلف ہیں، اگر وہ سنائیں گے تو آپ جو ہے ترتیب میں گڑبڑ کر لیں گے کہ کب کیا پڑھنا ہے، کیونکہ ہماری حنفی مسلک کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کر کے ڈائریکٹ جو ہے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور بعض حضرات دوسرا سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، تو پھر بیٹھ کر اٹھنا وہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے سے اللہ کے رخ میرا قبلے کی طرف، اس کے بعد جو ہے اور کوئی صورت متعین نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں صورت ہی پڑھنا ہے، جو یاد ہے وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں نیت کرنے کے بعد رکعت باندھ لیں گے، اور جو ہے سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ کے اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بعض روایتوں میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آیا ہے، لیکن واللہ اکبر تک آپ پڑھیں، اور جو ہے 15 مرتبہ آپ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے،
اور رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے ہی آپ پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی قیام کی حالت میں آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 یا 5 مرتبہ، اور پھر اس تسبیح کو جو ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھیں گے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر یہ جو ہے تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سجدے میں جا کر جو ہے آپ جو ہے تسبیح سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، گویا کہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو ایک رکعت میں 75 70 پر 5 مرتبہ آپ نے مکمل کر لیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے، پھر اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کرنے کے بعد 10 مرتبہ، اسی طرح آپ 2 رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو کوئی بات پڑھنے کی ضرورت نہیں، اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے، اور تیسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے، پھر چوتھی رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت آپ کے سامنے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف